سورہ حجرات یہ 26ویں پارے کی سورت ہے۔ اور بڑی اہم سورت ہے سورہ حجرات قرآن پاک کی۔ سورہ حجرات کا معنی آتا ہے کمرے، مکان۔ تو اس صورت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مکانات کا ذکر آ رہا ہے ایک آیت ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا سورہ حجرات۔ سورہ حجرات اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم صورت ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرتی مسائل، ہمارے سماجک مسائل کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، بہت سارے آداب اور بہت ساری گائیڈ لائنس اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا۔ دین کے 4 شعبے ہیں۔ دین صرف ایک شعبے کا نام نہیں ہے، دین کے 4 شعبے، ہمارے مذہب کے 4 شعبے ہیں۔ ایک ہے عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور دوسرا ہے معاملات کرنا دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تجارت ہم کیسے کریں، بزنس کیسے کریں، نکاح وغیرہ کے معاملات ہم کیسے کریں، یہ جو بھی پیشے سے ہم وابستہ ہیں وہ پیشے میں ہم کیسا معاملہ کس کے ساتھ کریں، معاملات۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اخلاقیات، ہمارے اخلاق کیسے، ہمارے اخلاق کیسے، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، 4 چیزیں۔ اخلاق ہمارے کیسے ہو، معاملات کیسے ہو، معاشرت کیسی ہو، اور ہماری عبادت۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو باقی 3 شعبے، اخلاق، معاملات، معاشرت، اس پر بھی وہ اہتمام سے پابندی کرے۔ صرف عبادت کر لینے سے وہ کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ معاشرے میں اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اسے کیسے رہنا ہے، اپنے اخلاق کیسے اس کو بنانا ہے، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ معاشرتی آداب اور ہمارے اخلاق سے دین اسلام بہت پھیلا ہے۔ دین اسلام کو اسلامی اخلاق اور اسلامی معاشرت سے بہت ترقی ملی۔ حضرت پیر ذوالفقار نے وہ 2 صحابہ کا واقعہ بیان کیا ہے خطبہ ذوالفقار میں کہ 2 صحابہ، حضور کے زمانے کے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ایک ملک ہے انڈونیشیا، ہم جانتے ہیں، وہاں یہ دونوں صحابہ گئے اپنے زمانے میں، اور انہوں نے بڑی ایمانداری سے وہاں تجارت شروع کی۔ نماز کے وقت میں دکانیں بند، دونوں کی سچائی کے ساتھ تجارت اور بزنس کیا، ایمانداری کے ساتھ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ نماز کے لیے دکان بند کر کے چلے جاتے، لیکن وہاں لوگ لائن لگا کر کھڑے رہتے کہ جب یہ لوگ آئیں گے دونوں تو ہم انہی کی دکان سے خریدیں۔ وہ آداب، وہ ایمانداری، وہ اخلاق انہوں۔ تو ان دونوں کی وجہ سے وہاں پورا ملک یا پورے وہاں کے رہنے والے اسلام میں داخل ہو گئے، جو بھی اس وقت کی آبادی تھی۔ تو ان صحابہ کرام نے اپنے اخلاق سے، اپنے معاشرت سے، اپنے معاملات سے گاؤں اور شہر کے شہر اسلام میں داخل ہوئے۔ آج ہمارے اخلاق اور ہمارے معاشرت ایسے نہیں ہیں جو دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی
آج کے زمانے میں اگر کوئی اسلام اپوزیشن، اسلام دشمن، اگر کوئی اسلام کے خلاف لٹریچر لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، تو ہم کو بہت غصہ آتا ہے کہ اسلام کے بارے میں اس نے یہ بری بات کیا، ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہا، ہمارا خون کھولتا ہے۔ آنا چاہیے، ہمیں غصہ آنا چاہیے، برا لگنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا اس دشمن اسلام، اسلام کے دشمن کی کتاب سے ہم کو، ہمارے مذہب کو نقصان پہنچا، اس سے کئی زیادہ ہمارے مذہب کو اور ہمارے اپنے والوں کو ہمارے اخلاق سے اور ہماری معاشرت سے نقصان پہنچا۔ سچی بات ہے، اس نے اگر کوئی کتاب لکھا ہے اسلام کے خلاف اور دشمنی میں، تو جو پڑھے گا اس کو ہی اثر ہوگا، لیکن ہمارا جو کریکٹر ہے، ہمارے جو کردار ہے، تو وہ تو ایک پوسٹر ہے، ایک بینر ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی، کوئی دوسرا، کوئی غیر اگر شراب خانے میں ہے تو ہمارے 10 بھی وہاں موجود ہیں، کسی کلب میں، کسی اور جگہ پر کوئی 2 ہیں تو ہمارے بھی وہاں 5-7 ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال اور معاشرت کی وجہ سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سورہ حجرات میں یہی سب چیزیں آداب ہمیں بتلایا گیا ہے۔ سورہ حجرات کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ سورت کیسے نازل ہوئی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، واقعہ ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کوئی بات، اور اس کے جواب میں اس واقعے کی وجہ سے کوئی آیت، کوئی سورت نازل ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ سورہ حجرات یہ جو نازل ہوئی ہے، اس کی جو شروع کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی ہمارا امیر بنا دیجیے، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں قبیلے کے لوگ، تو آپ ہمارا کسی کو امیر بنا دیجیے، اس امیر کی بات کو ہم مانیں گے اور اس کے کہنے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ حضور کی خدمت میں وہاں 2 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر۔ تو حضور کے فیصلہ سنانے سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنی اپنی رائے دی۔ ابھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کس کو امیر بنانا، یہ دونوں صحابہ نے اپنی رائے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اقرا ابن حابس، ایک صحابی، ان کو یہ قبیلے کا امیر بنا دو، اور حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، قعقاع ابن معبد، ایک صحابی، ان کو امیر بنا دو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے کہ میری بات مانی جائے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانی جائے۔ دونوں کی بات تھوڑی بڑھ گئی اور آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ اس وقت ان دونوں صحابہ کو ادب سکھلانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ یہ بات اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب ہمیں اس آیت سے اور اس سورت کے یہ پہلی آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا میسیج ملتا ہے؟ ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ جس طرح ان دونوں صحابہ کو کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، تو اب ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے نبی کی اگر کوئی بات ہے تو جو بات ہمارے نبی نے فرمایا اسی بات کو
اگر ہم اسی طرح ہمارے نبی نے جو کام کیا اس کام کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نیا کام ایجاد کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ ہمارے نبی نے جو بات فرمایا وہی صحیح، اپنی طرف سے کوئی دوسری بات کہنا صحیح نہیں۔ ہمارے نبی نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، وہی ہمارے لیے صحیح، اپنی طرف سے کوئی نیا کام کرنا صحیح۔ اسی لیے اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی بات لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور حضور نے فرمایا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فقد کفر، کہ جس کسی نے میرے اوپر جھوٹ کہا، یعنی یہ میری بات نہیں اور کہا کہ یہ حضور نے فرمایا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور اگر کس نے وہ کام کیا جو میں نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہو گیا، وہ بدعت والا کام ہو گیا۔ اس لیے وہی کام ہمیں کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے۔ ہم کسی بات میں اور کسی کام میں اپنے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جیسے کہ یہ دونوں حضرات کی آواز بلند ہو گئی تھی تو ان کو ادب سکھایا گیا۔ شامل عبادت ہے